أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اللہ انسان کا خالق بھی ہے اور رب بھی، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کا مالک اور پالنے والا بھی ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایات بھی بھیجی اور بعض قوانین و ضوابط کا پابند بھی بنایا. اللہ تعالیٰ چونکہ تمام انسانوں کا خالق اور رب ہے، لہذا یہ قوانین اور ضابطے ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان کی اخروی زندگی کی فلاح کا انحصار بھی ان میں مضمر ہے. مخلوق ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب انسان ایک جیسے ہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور حرام کی تقسیم پر غور کر لے تو معلوم ہوگا کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے کس قدر ضرر رساں ہیں، اور جو حلال ہیں وہ معاشرے کی خوشحالی اور صحت مند ہونے کے لیے کس قدر اہم ہیں. حرام کردہ اشیاء میں سے ہم سود کی بات کریں گے. سود خوری ایک پرانی بیماری ہے جو صدیوں سے انسان کو لاحق ہے. سودی لین دین شروع میں ایک انفرادی معاملہ تھا. ضرورت مند معاشی لحاظ سے خوشحال سے قرض لیتا تھا اور دونوں باہمی طور پر سود کی شرح طے کرتے تھے. البتہ سلیم الفطرت لوگوں کے نزدیک یہ کبھی پسندیدہ نہیں تھا. طلوع اسلام کے بعد ایک وقت تک سود کے نقصانات کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی سطح پر بتدریج حوصلہ شکنی کی گئی، لیکن بالآخر اسے حرام مطلق قرار دے دیا گیا اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ سودی لین دین کرنے والے کے خلاف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. یہ کسی بھی دوسرے کبیرہ گناہ کے لیے نہیں کہا گیا. نظریاتی سطح پر شرک کو بدترین گناہ کہا گیا، لیکن اسے بھی اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار نہیں دیا گیا. ہماری ذاتی رائے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم آغاز میں کہہ چکے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود چاہتا ہے، اور سودی لین دین میں چونکہ انسان کے ہاتھوں انسان کا بدترین استحصال ہوتا ہے، اس لیے کہ مقروض جو مجبور ہوتا ہے وہ اپنے خون پسینہ کی کمائی سے اپنے اہل خانہ کی آسودگی کا سامان کرنے کی بجائے قرض خواہ کو سود ادا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اصل زر پھر بھی اس کی گردن پر سوار رہتا ہے. سود انسانی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے. ایک طرف غریب کے ہاں تکالیف اور مصائب نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ کیے بغیر کسی کے سرمایہ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سرمایہ اگر تجارت میں انویسٹ ہو رہا ہوتا تو بہتوں کا بھلا ہو رہا ہوتا، کسی کو ملازمت مل جاتی اور کوئی اس تجارتی مال سے آگے تجارت کر رہا ہوتا. گویا جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے یہ سودی لین دین ان کی اکثریت کے لیے باعث عذاب بنا ہوتا ہے، البتہ کچھ کو عیش و عشرت کی طرف لے جاتا ہے، یا کم از کم حد حرام تو بنا ہی دیتا ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب سودی لین دین خالصتاً ذاتی اور انفرادی معاملہ تھا. کسی حکومت یا نظم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پھر وقت آیا جب سودی لین دین کو نیشنلائز کر دیا گیا،
بینک وجود میں آ گئے، انہیں حکومتی بلکہ ریاستی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ ریاست نے سودی لین دین کے لیے قوانین وضع کر لیے، سب کو ان کا پابند بنا دیا گیا۔ اب انفرادی سودی لین دین غیر قانونی قرار پایا۔ علاوہ ازیں بین الاقوامی سطح پر بھی ایسے ادارے قائم کر لیے گئے جو امیر ممالک سے غریب ممالک کو قرض دلواتے ہیں، مثلاً IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ۔ تجربہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پرانے زمانے کے نجی سودی لین دین کے نقصانات افراد یا ان کے خاندان تک محدود تھے۔ ریاستی سطح پر منظم سودی لین دین معاشروں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا۔ بینکوں سے رقوم لے کر ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور اشیاء کی قیمتوں کو سرمایہ دار اپنی مرضی سے کنٹرول کرتا ہے۔ سرمایہ گردش میں آئے بغیر کسی کے سرمایہ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، جس سے گرانی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، ایک چھوٹا طبقہ امیر سے امیر تر بلکہ امیر ترین ہو جاتا ہے اور انسانوں کی عظیم اکثریت چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف زندگی ایریاں رگڑ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف عیش و نشاط کی محافل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یوں منقسم ہونے کے لیے تخلیق نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری کتاب کے ذریعے سود کو حرام مطلق قرار دے دیا، اور اس حوالے سے اپنے ایسے غیظ و غضب کا اظہار کیا کہ کسی مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ دہل جائے، وہ کانپ اٹھے اور اس طرف جانے کا تصور بھی نہ کرے۔ لیکن کیا کریں، نام نہاد دانشور فرماتے ہیں کہ جس ربا کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے وہ پرائیویٹ یا نجی سودی لین دین ہے۔ بینک کے ذریعے جو سودی معاہدہ ہوتا ہے وہ تو فریقین کی آزاد مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم عرصہ تک اس کا عام سا جواب دیتے رہے، لیکن پھر 1991 میں جسٹس تنزیل الرحمان نے ان سب حجت بازوں کو قانون کی زبان میں اور شریعت کے حوالے سے مثبت جواب دیا اور ہر قسم کے سود کو ربا اور حرام مطلق قرار دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان معاشی لحاظ سے اتنا کمزور نہ تھا، قرضوں کے اتنے انبار ابھی لدے نہیں تھے۔ اگر ایمان کی کوئی رتی ہم میں موجود ہوتی اور اقتدار کے لیے یوں مر مٹنے کا معاملہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے کا خوف ہم پر طاری نہ ہوتا، کچھ حوصلہ پاتے اور تھوڑی سی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کو 1/3 صدی ہو چکی ہوتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے کا سودا کیا۔ آخرت میں اس حرکت کی کیا سزا ملتی ہے اس کے تو تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہم نے 1991 کے اس مبارک فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر لی۔ آج ہماری معاشی، سیاسی اور معاشرتی حالت یقیناً عبرتناک ہے۔ معاشی طور پر ہمارا شمار گداگروں میں ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، معاشرتی سطح پر بھی ہم نے اپنی صورت کو بگاڑ رکھا ہے۔ یہ اس جنگ کا نتیجہ ہے جو ہم ختم نہیں کر پا رہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 31 برس کے بعد ہمیں ایک اور موقع دیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے 28 اپریل 2022 جو 26 رمضان المبارک کی شب تھی کو پھر ایسا ہی ایک خوبصورت فیصلہ صادر کر دیا اور پاکستان میں رائج سود کی تمام اقسام کو ربا اور حرام مطلق قرار دے دیا۔ اس بار عدالت نے ارباب اختیار کو 5 سال کا وقت دیا تاکہ وہ غیر سودی معیشت کو رواج دے سکے۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ وقت کی حکومت نے
اس کے باوجود اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسے سوء اتفاق کہہ لے کہ اسی جماعت اور اسی خاندان کی حکومت نے دوبارہ چیلنج کیا ہے جس نے 1991 کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ اضافی طور پر یہ کہ موجودہ اتحادی حکومت میں JUIF ایک اہم پارٹنر کی حیثیت سے شامل ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس اسلامی جماعت کے سربراہ ہے اور ان کی جماعت کے 4 ارکان کابینہ میں شامل ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حکومت کے سربراہ فرماتے ہیں کہ ان کے علم میں ہی نہیں کہ فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے قومی اسمبلی میں نمائندے مولانا اسد محمود فیصلے کو چیلنج کرنا وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ بتاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بہرحال ہم وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ اب تو ان کے علم میں آ ہی گیا ہے کہ فیصلے کے خلاف اپیل کر دی گئی ہے، تو اب اس اپیل کے فیصلے کو واپس لے لے اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے عرض کرتے ہیں کہ وہ کوئی اپوزیشن جماعت نہیں کہ اس اپیل کے خلاف قومی اسمبلی میں تقاریر کرے۔ ان کی حکومت سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، لہٰذا یا تو حکومت کو مجبور کر دیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے تمام اپیلیں واپس لے، یا اس حکومت سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر لے، وگرنہ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کی طرف سے عذر پیش کیا جائے گا وہ قوم کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ ایک اسلامی جماعت کی حیثیت سے وفاقی شرعی عدالت کے 28 اپریل 2022 کے فیصلے کا دفاع کرنا آپ کی تحری ذمہ داری ہے۔ ایک پاکستان کے مسلمان شہری کی حیثیت سے، ایک دینی جماعت کی حیثیت سے اور ایک حکومتی جماعت کی حیثیت سے آپ کو کھل کر اور چیلنجنگ انداز میں سامنے آ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم اس حوالے سے آخری اور حتمی بات کہہ دیتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سودی معیشت کسی صورت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جنگ ہم ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔